لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے سوال کی ہیں کہ نماز یہ پڑھتے پڑھتے ان کا ایک بچہ ہے اور بچہ چھوٹا ہوگا تو یہ بچہ اٹھ جاتا ہے یا سو رہا ہوتا ہے، اٹھ گیا ہوتا ہے تو یہ نماز چھوڑ کر کے بچے کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو نماز چھوڑنے کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایسا ان کا کرنا کیسا ہے، پھر ایسا کر لی تو اس نماز کا کیا حال ہوگا، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے، بہت اہم جواب ہے۔ نماز توڑنے کے تعلق سے چونکہ یہ سوال ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ ساری چیز جان لیے تو بات انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے نماز توڑنے کی اجازت ہے، سانپ یا اس جیسا کسی موذی یعنی تکلیف دینے والا جانور یا پاگل کتا بچوں وغیرہ کو مارنے کے لیے نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی پاگل کتا بچے کی طرف آ رہا ہے، سانپ بچے کی طرف آ رہا ہے اور بچے کو نقصان پہنچائے گا تو اجازت ہے کہ نماز توڑ دیں۔ اگر نہیں مارے گا اس سانپ کو نماز توڑ کے تو وہ کاٹ سکتا ہے۔ یا کوئی جانور جنگل کی طرف بھاگ گیا اور جنگل اپنا جانور ہے، پالتو جانور ہے، بھاگ رہا ہے جنگل کی طرف تو نماز توڑ کر اس کو پکڑ لی۔ یا یہ کہ خوف ہو کہ بھیڑیے بکریوں کی ریور پر حملہ کریں گے تو نماز توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے یا دوسرے کے 1 درہم کے نقصان ہو جانے کا خوف ہو، مثلا دودھ ابل کر گر جائے یا کوئی گوشت ترکاری اور روٹی وغیرہ جل جائے تو ان سب صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ چیز 1 درہم سے کم قیمت کی ہو تو پھر نماز نہ توڑیں۔ یا 1 درہم کی کوئی چیز چور اچک لے بھاگا تو اس کی حفاظت کے لیے بھی نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ در مختار وغیرہ میں اسی طرح کی باتیں لکھی ہے۔ ان سب صورتوں میں جو ہے نا نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ جیسے در مختار ہے، ایک حدیث پاک بھی آپ سن لیں۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سانپ اور بچھو کو نماز میں بھی مار ڈالو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ اور در مختار میں ہے کہ نماز قطع کرنا یعنی توڑنا مباح ہے، سانپ مارنے کے لیے، جانور بھاگ گیا، ہانڈی ابل جائے گی، اور کسی ایسے چیز کے ضائع ہونے کے لیے جس کی قیمت 1 درہم ہے، اس کی ہو یا دوسرے کی، تب بھی نماز توڑ سکتے ہیں۔ کوئی مصیبت میں ہو اور فریاد کر رہا ہو، خواہ اس نمازی کو پکار رہا ہو یا کسی دوسرے شخص کو، یا کوئی ڈوب رہا ہو یا آگ میں جل جائے گا، اسی طرح اندھا راستے کی طرف آ رہا اور سامنے کنواں ہے گر جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بھی نماز توڑنا یہ واجب ہے، جبکہ نماز پڑھنے والا اس کے بچانے پر قادر ہو۔ اچھا، اسی طرح در مختار میں ہی ہے کہ کسی مصیبت زدہ، پانی میں ڈوبنے والے اور آگ میں جلنے والے کی مدد کرنے کے لیے نماز توڑنا واجب ہے۔ اسی کے تحت رد المختار میں بھی اسی طرح کی باتیں لکھی ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ آپ نے تو یہ سن لیا کہ کس کی صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے۔ اب آپ کا بچہ ہے، یہ بچہ آپ کا سو رہا تھا، آپ نماز میں تھے، آپ کو آواز آئی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بیدار ہو گیا ہے، تو صرف بیدار ہو جانے کی وجہ سے ہی کہ بیٹا جاگ گیا ہے میں نماز توڑ کے چلے جاؤں، اس کی اجازت تو نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، اٹھ گیا ہے، وہ چل کے کہیں گر جائے گا، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، کوئی نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے تو جا سکتے ہیں۔ صرف بچہ بیدار ہو گیا ہے، بچہ جاگ گیا ہے، صرف اس وجہ سے نماز توڑنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی، یہ خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا ہی کیا ہے، کسی بچہ اٹھ گیا ہے یا بچے کی رونے کی آواز آئی اور آپ نماز توڑ کے چلے گئے تو یہ آپ گناہ کا کام ہے اور اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ بچہ اٹھ گیا ہے، وہ بستر سے نیچے گر جائے گا، پلنگ سے نیچے گرنے کا اندیشہ ہو اور یوں گرے گا تو ہاتھ پیر میں چوٹ آنے کی، ٹوٹ پھوٹ کے اندیشہ ہو، یہ صورت اگر آ جائے گی تب پھر اجازت ہوگی، نہیں تو صرف بیدار ہونے میں۔ اور یہ بھی ہے کہ بیدار ہو گیا تو گھر میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور اگر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بچے کا دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں تب تو بالکل اجازت نہیں آپ کو نماز توڑنے کی۔ ہاں، اگر کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلی ہیں اور بچہ ہی ہیں، اور آپ اگر نماز توڑ کے نہیں جاتے ہیں تو بچہ گر جائے گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، تو جا سکتے ہیں نماز توڑ کے، نہیں تو آپ گھر میں کوئی اور اگر ہے جو بچے کو سنبھال سکتا ہے تو آپ کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ نے ایسی صورت میں نماز توڑا تو گنہگار بھی ہوں گے اور نماز تو آپ کو دوبارہ دہرا کے پڑھنی ہی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔